اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس کو عمر دیتا ہے، دنیا کی اشیاء کو اس کی خدمت پر لگا دیا، کائنات کی بے شمار مخلوقات انسان کو براہ راست یا بالواسطہ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ انسان کو ارادہ کا اختیار دیا ہے، ایک محدود دائرے میں وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ رب العالمین نے کیا۔ آخر اس کا کوئی مقصد؟ اللہ حکیم ذات ہے، اور حکیم ہستی بے مقصد کام نہیں کرتی، تو اس نے یہ کام کیوں کیا؟ تو سورہ زاریات میں بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا کہ مقصد تخلیق انسان اللہ کی عبادت ہے، تو انسان سے مطلوب عبادت ہے، اور باقی سب کچھ انسان کے لیے ہے، لیکن خود اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی عبادت کو اللہ رب العالمین نے ذریعہ امتحان بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، اس کے ذریعے وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ کون تم میں بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو مقصد تخلیق انسان اللہ کی عبادت، اور اسی عبادت کو ذریعہ بنایا اللہ نے امتحان کا، کہ اللہ رب العالمین اس انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ آیا یہ عرصہ حیات جو میں اس کو دے رہا ہوں، 60 سال 80 سال 90 سال، بہرحال ایک محدود زندگی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اس عمر میں یہ انسان کیا کرتا ہے؟ آیا میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی وہ عمر ہے جس پر اس کے مستقبل کا دار و مدار ہے، اور در حقیقت وہی اصل مستقبل ہے۔ انسان پر 4 مراحل گزرتے ہیں یا گزریں گے زندگی کے۔ پہلا مرحلہ جب وہ 9 مہینے تک رحم مادر میں رہتا ہے، یہ پہلا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلا کا عرصہ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو ذکر بھی نہیں تھا۔ 9 مہینے سے پہلے اس کا تو ذکر بھی نہیں تھا، کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اب اس کا مرحلہ شروع ہوا، تو 9 مہینے تک وہ رحم مادر میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ زندگی کا شروع ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آ جاتا ہے، تو 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال، یہ ایک عمر اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوگا برزخ کی زندگی کا، قبر کی زندگی کا۔ تو دنیا کی زندگی
رحم مادر کی عمر سے زیادہ ہے، اور قبر کی جو زندگی ہوگی وہ دنیا کی زندگی سے زیادہ ہوگی، اور اس کے بعد جو میدان حشر میں حساب اور کتاب ہو جائے تو جو عمر شروع ہوگی پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، وہ تینوں سے بھی بڑی ہے، اور تینوں مل کر کے بھی اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ عرصہ ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے دیا۔ اب اس عرصے میں وہ جو کچھ بھی کرے گا اسی پر اس کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ ایک دفعہ یہ مرحلہ ختم تو پھر انسان پچھتائے گا، افسوس کرے گا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ پھر اس کو لازماً قبر میں جانا پڑے گا۔ قبر میں جو ہے وہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، کاش کہ مجھے ایک موقع مل جائے، کاش کہ میں دنیا کی طرف واپس لوٹ جاؤں، کاش کہ میری زندگی واپس آ جائے، لیکن وہاں پر اس کی یہ آرزو پوری نہیں کی جائے گی۔ قیامت تک اس کو وہ عرصہ وہاں گزارنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میدان حشر میں جب یہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے، تو دائیں اور بائیں اس کا عمل اس کو نظر آئے گا۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اس کا عمل، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کا عمل، باقی کوئی شے اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس دن قریب ترین رشتہ دار بھی دور ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر ایک کو ایک ہی فکر لگی ہوگی، میری جان بچ جائے۔ مجرم جس کو یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ مجھے جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو یہ آرزو اور خواہش کرے گا کہ اللہ میرے ماں باپ کو، میرے اولاد کو، دنیا کے تمام انسانوں کو فدیے کے طور پر قبول کر لے، ان سب کو جہنم میں ڈال دے، میری جان چھڑا دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظہ، یہ تو ایک آگ ہے جو کلیجے کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ تو اس وقت انسان کو افسوس ہوگا اپنی دنیا کی زندگی پر کہ یہ میں کیا کر کے آ گیا، لیکن پھر اس وقت کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار متنبہ کیا ہے، بار بار متوجہ کیا ہے، لوگوں اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی جو پلاننگ کرتے ہیں، اس مستقبل کی پلاننگ میں اس وقت تک کی پلاننگ شامل ہوتی ہے جب تک ہم اپنے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں گے، اس حساب سے ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص 20 سال کی عمر کا ہے، نوجوان بچہ ہے، جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، قابلیت حاصل کرنی ہے، اس کے مطابق ان کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی کچھ بن رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ پلاننگ ہے جو اس سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، 30 سال 40 سال کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ فلاں سیزن کمائی کا ہے، اس میں ہم نے یہ چیز لانی ہے، مارکیٹ میں یہ چیز کرنی، اس کو ایسا کرنا ہے، اس کو ویسا کرنا ہے، فلاں پلاٹ میں ابھی لے لیتا ہوں، اس وقت اس کی یہ قیمت ہو جائے گی۔ یہ پلاننگ کرتے اپنے مستقبل کے حوالے سے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ابھی میری 30 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 60 70 سال تک میرا اتنا بیلنس ہو جائے گا، زندگی چل جائے گی۔ اس سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 30 سال 40 سال میں یہ کمائی کی ہے، اب میں اس کو کسی جگہ پر انویسٹ کر دیتا ہوں، وہاں سے مجھے انکم آئے گی، وہاں سے میری جو ہے یہ ریٹائرڈ لائف جو ہے یہ سکون کے ساتھ گزرے گی، کچھ پینشن آ جائے گی، کچھ یہ آ جائے گی، گاڑی چلتی رہے گی۔ یہ ہم دنیا کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جب ہم قبر میں لیٹیں گے، اس قبر میں ہمیں قیامت تک رہنا ہوگا، اس کی کیا پلاننگ کی ہے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اور جب ہم قیامت کے دن میدان حشر میں ہوں گے اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ دیکھیے، جو شخص مر جاتا ہے، آپ میں سے ہر ایک اس کو دعا دیتا ہے، مولوی صاحب بھی یہاں سے دعا کرا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دعا میں دو چیزیں ذکر ہوتی ہیں، تیسری کوئی چیز ذکر نہیں ہوتی ہے۔ یا اللہ اس کے اعمال صالحہ قبول فرما، یہی ہوتا ہے نا، یا اللہ اس کے اعمال صالحہ قبول فرما، یا اللہ اس کی غلطیوں سے گناہوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، یہ دو ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ آخر میں یہی دو چیزیں نکلیں گی، یا اعمال صالحہ ہوں گے یا اعمال سیئہ ہوں گے۔ باقی گاڑی، بنگلہ، بیلنس، دولت، اقتدار، منصب، اختیارات، سب کا سب یہی رہ جائے گا، اس میں سے ایک چیز بھی آگے نہیں جائے گی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرمائے گا آگے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح دنیا میں نے تمہیں اکیلا بھیجا تھا، آج واپس میرے پاس تنہا آ گئے۔ جب بچہ دنیا کی طرف آتا ہے تو اس کے ساتھ پیسہ نہیں ہوتا ہے، اس کا بینک بیلنس نہیں ہوتا، اس کی جیب نہیں ہوتی ہے، اکیلا آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، یا اس کے اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے مال ساتھ جاتا ہے، اور اس کا عمل ساتھ جاتا ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد اس کے دوست، احباب، رشتہ دار واپس گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک رات گزارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور اس کا جو مال ہوتا ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ باقی رہ جانے والی چیز کیا ہے؟ یہی عمل ہے، یہ ہے وہ اس کا اصل سرمایہ جو لے کر کے یہ اب اپنے ساتھ آگے جا رہا ہے، یہ اس کی کل کمائی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جب اللہ کے ہاں پہنچو گے تو اس کو اپنے پاس پالو گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جا بجا یہ تنبیہ کی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی قدر کرو، اس کو فائدے میں لاؤ، اس کے ذریعے وہ اعمال کرو جو تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ نادم ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، تمام میں تو اہل ایمان بھی شامل ہیں، وہ کیوں نادم ہوں گے؟ وہ تو جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب جنت میں داخل ہوں گے وہاں کی نعمتوں کو دیکھیں گے جو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو دیے ہوں گے، تو دنیا کے وہ لمحات اور اوقات ان کو یاد آئیں گے کہ جو ان کو میسر تھے اور اس میں وہ نیکی کر سکتے تھے، لیکن نیکی نہیں کی تو پچھتائیں گے، کاش کہ اس وقت ہم کچھ عمل کر جاتے، آج ہمارے درجے میں اضافہ ہو جاتا۔ لہٰذا یہ عرصہ آخرت کی تیاری کا ہے، اور بالخصوص یہ رمضان، اس رمضان میں میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آج 5واں رمضان ہو گیا ہے، 30 میں سے 5 چھٹا حصہ جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنا حساب کتاب کر لے کہ اس نے ان 5 دنوں میں کیا کمائی کی ہے، اس کے مطابق آگے کے لیے جو ہے اپنا انتظام کر لے۔ یہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آج 5 ہے، کل 8 ہوگا، پھر 12 ہوگا، پھر 15 ہوگا، 20 ہوگا، 25 ہوگا، 29 ہوگا، چاند نظر آ جائے گا، پھر انسان افسوس کرے گا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا۔ لہٰذا یہ قیمتی وقت ہے، اس قیمتی وقت کی قدر کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں،
نیکی کے کام کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، خالی وقت نہ گزارے، لہو لعب میں نہ گزاریں، دن بھی قیمتی رات بھی قیمتی۔ یہ ایک مہینہ ہے، اگر اس میں کمائی ہو گئی تو یہی آخرت میں کام آئے گی، اور یہی جو ہے نتیجہ ہوگا اگلے 11 مہینوں کے حوالے سے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل اللہ کے لیے کرتے جاؤ، تبھی یہ جو ہے آخرت میں یہ کام آئے گا اور اس کے نتیجے میں کامیابی مقدر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔